تو کیا سندھ کی عوام کی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا؟ کیا سندھ کی عوام لاوارث ہے؟ نہیں، ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں سندھ کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ ہم آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اپوزیشن ہوتی کیوں ہے؟ اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے جو آپ کے وہاں پر ممبران جو حرکتیں کرتے ہیں گالیاں دینے کے لیے گندی نہیں، اپوزیشن ہوتی ہے بجٹ کے اوپر یہ چیزیں سامنے لانے کے لیے، بات سننے کے لیے، بات سنانے کے لیے، آپ کے گلے میں یہ ڈھول ڈالنے کے لیے کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اور ہم آپ سے یہ بار بار پوچھیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کو 1-1 روپیہ ملتا ہے اس کا آپ جواب دیں، وہ عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اس میں ایک چیز میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سندھ کی ADB ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا، یہی آپ سنتے ہیں نا، وفاق نے ہمیں پیسہ نہیں دیا، آپ نے یہی سنا ہوگا، سارے دوستوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں غلط نہیں بات کہہ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کم پڑ گئے، ہم نے کوئی سکیمیں کرنی تھی، یہی مطلب ہوتا ہے، یار میں نے کوئی کام کروانے تھے۔ میری عوام کے جیکب آباد کے ہسپتال میں گدھے بندھے ہوئے ہیں، آج کل تو بلاول کو گدھوں سے بڑا پیار ہے۔ وہ جن لوگوں نے سندھ اندرون کا دورہ نہیں کیا انہیں نہیں پتا کیوں پیار ہے بلاول کو گدھوں سے۔ جس نے اندرون سندھ کا دورہ کیا ہو، اسے جب بلاول گدھوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں اسمبلی میں، تو اسے پتا ہوگا کہ بلاول کیوں گدھوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں کیوں پیار ہے۔ کیونکہ آپ کسی ہسپتال جائیں، تھانے جائیں، اسکول جائیں، اس میں گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ اب میری بات کو طنز نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں کسی انسان کو گدھا کہہ رہا ہوں، واقعی گدھے بندھے ہوئے ہیں، وہ والے گدھے جو لد کرتے ہیں، وہ والے گدھے بندھے ہوئے ہیں واقعی وہاں۔ تو اگر تو آپ نے ہسپتال بہتر کرنے ہیں، آپ نے اسکول بہتر کرنے ہیں، آپ کا ایک پلان ہے اپنی عوام کے لیے کوئی ریسکیو ایمبولینس کی سروس دینے کی، اور آپ نے وہ چیزیں رکھی اور سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو آپ وجہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جی ہمیں پراپر طریقے سے پیسہ نہیں دیا، ہمارے پروجیکٹ رک گئے۔ انہوں نے اپنا ترقیاتی اسکیمیں جو دی تھی وہ 155 ارب کی دی تھی۔ کتنی جی؟ 155 ارب کی دی تھی، اور مکمل کتنی کی انہوں نے؟ صرف 100 ارب کی۔ 55 ارب تو جو اسکیمیں دی تھی ان میں نہیں لگا سکے یہ، مطلب اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ جو خود سے کہا کہ ہم نے یہ کام سال کے اندر کرنا ہے اور اس کے پیسے رکھے اور ان کے پاس پیسے موجود تھے، یہ 155 ارب میں سے صرف 100 ارب خرچ کر سکے ہیں، 55 ارب اس میں بھی باقی پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں، آپ کو جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بار بار یہ بات آپ نے بلاول زرداری کے صاحب سے سنی، آپ نے مراد علی شاہ صاحب سے سنی۔ پچھلے سال ان کے پاس جو کیش پڑا تھا اکاؤنٹ میں، کیش، یہ میں کہیں پہ پڑا ہوا بات نہیں کر رہا، جو ان کے پاس کیش پڑا تھا، کیونکہ ان کا سارا دھندا ہی کیش کے ساتھ ہے نا، تو جو یہاں کیش پڑا تھا وہ 30 ارب پڑا تھا، وہ 30 ارب کیش پڑا تھا۔ اب کیونکہ فیڈرل نے انہیں پیسے نہیں دیے، سال کے آخر پہ یہ رو رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیش کم ہو جانا چاہیے تھا نا، اس کیش میں سے عوام کے لیے پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو پتا ہے اس سال کیش کتنا پڑا ہے؟ سال کے اینڈ پہ 65 ارب، 35 ارب اور اضافہ ہو گیا کیش میں۔ یہ کیش کا دھندا آپ کا ہے کیا؟ یہ کون دیتا ہے تمہیں یہ جھمکے؟ کہاں سے لاتی ہو یہ جھمکے؟ اور کس کے پاس رکھتی ہو جھمکے؟ یہ کیش رکھا کیوں ہے؟ کیا کسی بینک میں رکھا ہوا ہے؟ کیا کسی ایسے بینک میں رکھا ہوا ہے جہاں سے کیش پہ کچھ ملتا ہے؟ تو یہ آپ کو جواب تو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ روتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے اپنے کاغذات دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس 30 ارب تھا اور اب آپ کے پاس 65 ارب ہے، تو اس کا مطلب کیش میں تو آپ لتھڑے پتلے تھے، تو پھر عوام پہ کیوں نہیں لگایا؟ کتے کے کاٹے کی ویکسین کیوں نہیں لیتے آپ ان پیسوں سے؟ یہ کیش قبر میں لے کے جانا ہے آپ نے اپنی۔ اب میں آگے آتا ہوں،
इन्होंने सिंध पुलिस, अक्सर तकाबली जायजा लेते हैं, सिंध पुलिस की क्या हालत इन्होंने की हुई है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप लोग स्टोरीज भी करते हैं। सिंध पुलिस के लिए इन्होंने 102 अरब रखे, क्योंकि पुलिस इतना जबरदस्त काम कर रही सिंध में, उनके पास गाड़ियां, इक्विपमेंट, वायरलेस, इन्वेस्टिगेशन का सारा काम इतना जबरदस्त है पूरे सिंध में कि पैसे बच गए, लगा नहीं सके ये। 102 अरब रखा और सिर्फ 93 अरब खर्च किया। ये मैं नहीं कह रहा, इनके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। ओ भाई क्यों नहीं खर्च किया? कहां थे आप लोग? किधर मसरूफ थे आप आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर, पानी चोरी की बात करते हैं, हारी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हुकूमत के 5 साल में, फेडरल हुकूमत जब थी इनकी, आबादी 2 से 2.5% पे बढ़ रही थी, खुराक में फसलों की यील्ड में बढ़ोतरी 1.1% थी। तो किल्लत तो आज आनी थी अनाज की। और वो जो नून वाले, उनके 5 साल में आबादी 2 से 2.5% पे बढ़ रही थी और खुराक की यील्ड 0.68% पे बढ़ रही थी। तो इंपोर्ट तो होना है खुराक में आज, जो ये किसान का करके गए। इन्होंने किसान के लिए क्या किया वो सुन लें। एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने 14 अरब रखे थे और खर्च कितने किए? क्योंकि किसान, यहां का छोटा किसान जो है वो तो बहुत जबरदस्त है, उसको तो कोई मसला ही नहीं है, उसको तो कोई चीज चाहिए, ना कर्जा चाहिए, ना बीज में हेल्प चाहिए, ना कोई और मसले हैं। उसमें से भी 4 से 5 अरब रुपया बचा लिया गया, 9 से 10 अरब खर्च किए गए सिर्फ। और एक और आपको फैक्ट देता हूं, हमारे मुअज़्ज़ज़ एमपीए ने असेंबली हाल में दिया, लेकिन मीडिया की नजर इनकी वो गधे वाली बात ज्यादा हो गई, वो जो फैक्ट था वो दब गया, तो दोबारा रोशनास करवा दूं कि कराची के अंदर ट्रैफिक चालान की मद में 85 करोड़ आते हैं सिर्फ कराची शहर में। जो चालान होते हैं ट्रैफिक के, आपका भी हुआ होगा कभी ना कभी, अगर प्रेस कार्ड नहीं चलता तो तकरीबन 85 करोड़ रुपए हुए। और पूरे सिंध में जहां हमने हमेशा सुना बड़े बड़े वडेरे, लैंडलॉर्ड, जागीरदार हैं, वहां पर पूरे सिंध की जो एग्रीकल्चर है उससे टैक्स जो कलेक्ट हुआ वो 61 करोड़ है। सिर्फ कराची के लोग अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर जो चालान दे रहे हैं वो 85 करोड़ है। और ये सारे वडेरे जो एग्रीकल्चरल टैक्स दे रहे, मैं गरीब हारी की और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो टैक्स लगाना नहीं चाहिए, छोटे जिम्मेदार से क्या टैक्स लेना उससे, मैं ये सारे मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। इन्होंने पूरा टैक्स जो दिया है साल का वो 61 करोड़ है और उसी एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है 14-15 अरब और खर्च किया जाता है 10 अरब। आगे चलते हैं, सब्सिडीज बड़ा रौला डालते हैं ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, हम गरीब को पैसा देते हैं, हम ये करते हैं। 700 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज में रखा है। कितना जी? 700 अरब, जिसमें से फेडरल गवर्नमेंट सिंध की आवाम को भी एहसास प्रोग्राम हो या दूसरे बिजली के प्रोग्राम हो, सब में वो सब्सिडी उनके हिस्से से ज्यादा मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में आबादी के लिहाज से 22% हिस्सा बनता था, लेकिन जो डिस्पर्स किए गए वो 32% किए गए। क्यों? एहसान नहीं, सिंध के अवाम हमारे भाई हैं, हम हैं, इसलिए कि यहां गुर्बत ज्यादा है अंदरूनी सिंध में, तबाह ज्यादा किया इसको इन्होंने। 13 साल हो गए इनको यहां पर, और उससे पहले भी लूट मार करते हुए। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टी जो कहती थी कि रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, हम इसको मानते हैं कि जो लूट मार हुई उसकी वजह से महंगाई हुई, क्योंकि कर्जे छोड़ के गए थे। उसमें जब फेडरल हुकूमत 700 अरब रुपए की सब्सिडीज दे रही है, सिंध हुकूमत का कारनामा देखिए जरा, सिर्फ 12 अरब रुपए की जो सब्सिडीज है वो सिर्फ 12 अरब रुपए की दी गई है। और ये कोविड के दौरान है, जब पंजाब हो
भले केपी हो भले फेडरल गवर्नमेंट हो, जब लोगों को कैश भी दिया गया, लोगों के छोटे मीटर्स के ऊपर बिल भी 3-3, 6-6 महीने के दिए गए, उस साल में इनके हालात देख लें कि सिर्फ 12 अरब सब्सिडी दी और दूसरी तरफ फेडरल ने 700 अरब दी। और ये यहां बूथे लगाते हैं, पंजाबी में हम बूथा कहते हैं शक्ल को, ये अपने बूथे लगाते हैं। जब एहसास प्रोग्राम का पैसा बट रहा होता है उस 700 अरब में से, ये सिर्फ 12 अरब रख के अपने बूथे लगाते हैं, शक्लें लगाते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं। असल इनकी असलियत ये है। ट्रांसपोर्टेशन, कराची आया हूं पहले भी, अभी भी आया हूं, जो आलीशान ट्रांसपोर्टेशन यहां पर है कि आप एयरपोर्ट से 15 मिनट के अंदर कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहां जो ऑरेंज ट्रेनें चल रही हैं, जो मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, मैं उन पे भी कोई फख्र नहीं कर रहा जो यहां चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी कमर तोड़ी हुई है, लेकिन कुछ तो बेहतर ट्रांसपोर्ट हो सकती थी ना। उधर भी पैसा खाने का इंतजाम किया गया, वो ट्रांसपोर्ट वहां भी बहुत सस्ते में आ सकती थी। लेकिन मैं इनकी आपको करतूत बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं। आप सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मसला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए रखा गया 539 मिलियन और खर्च कितना किया गया, इसमें खर्च किया गया सिर्फ 311 मिलियन। और आप ये खुद देख लें कि अगर पंजाब से मैं माजरत चाहता हूं 5 अरब रखा गया और खर्च किया गया 3 अरब। पंजाब की सिर्फ ऑरेंज ट्रेन की सब्सिडी साल की 12 अरब है। माफ कीजिएगा। पंजाब में जो 3 मेट्रो है उनकी सब्सिडी 10 अरब के करीब है। वो दुरुस्त नहीं है मॉडल, मैं मानता हूं, वो भी लूट मार करके गए हैं। लेकिन आप देखें कि दूसरे सूबे ट्रांसपोर्ट पे क्या लगा रहे हैं। बीआरटी को देख लें, वहां सब्सिडी नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसी है। वो एक बेहतर मंसूबा है, लेकिन उसे मीडिया की नजर किया गया क्योंकि हमारे वो दोस्त उसे सही तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं कर सके। वो सिर्फ एक बीआरटी नहीं थी, पूरे शहर का प्लान था। लेकिन आपके सामने यहां ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया जाता है। उसके बाद 18वीं तरमीम आपको याद है। 18वीं तरमीम का मकसद यह था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, पैसा वफाक से सूबों के पास आए, सूबे उसे लोकल बॉडीज को दें ताकि आवाम की तरक्की हो। लोकल बॉडीज को इन्होंने जो पैसा दिया वो आपके सामने रखता हूं। चाहता हूं वो तकरीबन 78 अरब रखा गया और खर्च हुआ सिर्फ 17 अरब। कितना जी? 17 बिलियन। 17 अरब, 78 अरब रखा गया और खर्च सिर्फ 17 बिलियन हुआ। और जो फेडरल गवर्नमेंट से इन्हें बजट आता है, जो पैसा मिलता है, उसका सिर्फ 10% था ये जो इन्होंने रखा था, और फिर भी खर्च नहीं किया। हेल्थ सर्विसेज, उसमें ये 20 बिलियन को इन्होंने कोविड पे खर्च किया। हमें तो समझ नहीं आई किस चीज पे किया। जो किट्स थी, जितना सामान था, वो तो सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था। वैक्सीन का ये एक टीका नहीं ले सके। 750 लोग कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना होने की वजह से फौत हो गए। ये हेल्थ पे इन्होंने 20 अरब कोविड के खाते में डाला है। ये है कोई ना कोई कोरोना। वैसे वो अब कौन से वाला कोरोना है, जो उर्दू अंग्रेजी में बोलता है वो वाला कोरोना है, कोई और कोरोना है, मुझे नहीं पता। है कोई ना कोई कोरोना है, या तो कोई स्टैफर्ड पढ़ा लिखा है, या वो जो 3 का ट्राइका है जिन्होंने अभी टीवी पे आ जाना है, एक का सुरधीमा है। वो आप कभी वीडियो को आधी स्पीड पे चलाएं तो वो चलते ना लगता अभी सोए हुए हैं, कुछ बातें मुंह में कर जाते हैं। कुछ हमारे भाई हैं, मोहतरम है। और एक का सुर 1.5 पे है, उन्होंने तेज चलना होता है। तो तीनों तरह के सुर रखे हुए हैं इन्होंने। तो अभी वो आ जाएंगे तीनों सुरों में ये झूठ बिखेरने के लिए, और बात कोई नहीं मानेंगे, अपना जवाब नहीं देंगे। ये कहेंगे आपने ये किया, आपने ये किया। और भाई अपना जवाब देना जो आपको बात कही है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। आगे एजुकेशन है, क्योंकि सिंध के जो स्कूल हैं और सब कुछ है उसमें तो मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो एजुकेशन के 3-4 हेड्स हैं,
ان میں کسی میں بھی جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ 80% سے زیادہ خرچ نہیں کیا. ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں 41 ارب رکھے 36 خرچ کیے, پرائمری ایجوکیشن میں 78 ارب رکھے 65 کیے, کیونکہ سندھ کے پرائمری اسکول تو بالکل برابر چلے گئے نا مشیگن کے, ایلونائے کے. تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اسکاٹ لینڈ کے برابر ہے یہاں کے اسکول. تو انہوں نے کہا پیسہ بہت رکھ دیا, زیادہ رکھ دیا, سندھ کے اسکولوں کے لیے خرچ نہیں کرنا. کالجز کیونکہ بچے بہت جا رہے ہیں, 20 ارب رکھا, صرف 18 ارب خرچ کیا. سوشل ویلفیئر 27 ارب رکھا, جس میں سے یہ احساس اور اس پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں, 27 رکھا اور صرف 23 ارب خرچ کیا. اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے. اور وہ آخری بات یہ ہے, میں نے سب سے پہلے ان پہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے اپنا ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں کیا. اب یہ جواب دوں, میں نے پنجاب کا بھی بتایا, کے پی کا بھی بتایا. وفاق نے اس دفعہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا. اس ٹیکس کو زیادہ کلیکٹ کرنے کی وجہ سے تقریباً ان کو پچھلے سال وفاق سے ملے تھے 725 ارب. کتنے جی؟ 725 ارب. اس دفعہ وفاق کی پرفارمنس کی وجہ سے, ان کی نہیں, وفاق کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو کتنے پیسے ملے؟ 884 ارب. یہ 158 بلین, 158 بلین. اور یہ 158 بلین کتنا ہے پیسہ زیادہ؟ یہ اگر پورے جو آپ کا سندھ کی پوری ہیلتھ کی سروسز ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ پیسہ 132 رکھا ہوا تھا آپ کی پوری صحت کے لیے. سارے صوبوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیے, یہاں آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں دیے گئے کیونکہ یہاں لوگ بیماری نہیں ہوتے سندھ میں. مجھے ان کی حرکتوں سے پتا چلا سندھ میں تو کسی کو بیچارے کو بیماری نہیں ہوتی, تو ہیلتھ کارڈ کی یہاں ضرورت نہیں. 132 ارب انہوں نے ہیلتھ کے لیے رکھے تھے. ہم نے انہیں 158 ارب زیادہ دیے پچھلے سال کی نسبت ہماری پرفارمنس کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ انہوں نے اس 158 ارب میں سے 70 بلین تنخواہوں میں اضافہ کیا اور نام اپنا لیا. 70 بلین جو تنخواہوں میں اضافہ کیا وہ اس پیسے میں سے کیا جو فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہونے کی وجہ سے یہاں آیا, اور اس میں سے 15 بلین پینشنز میں اضافہ کیا جو اضافے کی مد میں دیا, اور سینہ ٹھوک کے کریڈٹ خود لے رہے ہیں. آپ نے خود پیسے اکٹھے کیے تھے جس کی کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. تو میں سندھ کی عوام کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سر کے اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیے اپنی پرفارمنس بہتر کر کے, تو یہ اس پیسے میں سے دے رہے ہیں. ان کے حالات تو آپ کو بتا دیے کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کا ریونیو رکھا کیا تھا اور کلیکٹ کیا تھا. اور یہ جو انہوں نے اس پیسے میں سے استعمال کیا ہے, یہ جو ہم نے انہیں 158 ارب دیا, اس میں سے تنخواہیں اور پینشن بڑھانے میں انہوں نے 58% استعمال کیا, جو کہ 70 ارب تنخواہوں میں چلا گیا اور 15 ارب جو ہے وہ پینشن میں چلا گیا. اور یہاں کریڈٹ لے رہے ہیں جیسے یہ ان کا کریڈٹ ہے تنخواہیں بڑھانا. یہ تو ایسے ہی ہے, آپ اپنے مینیجر کو جہاں آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں آپ 2 لاکھ روپیہ دے دیں, وہ سب کی تنخواہیں ڈبل کر دے اور کریڈٹ لے میں نے ڈبل کر دیا, اور بھائی آپ کو پیسے آئے آپ نے ڈبل کر دیا. تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر چیز میں فیلئر ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, کیونکہ وفاقی حکومت کے لیے بڑا سکون ہوتا ہے کہ صوبہ اچھا پرفارم کر رہا ہو. آپ کی توجہ ملک کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں پہ پرفارمنس ٹھیک نہ ہو. آپ کی اس بری پرفارمنس پہ ہمیں سندھ میں نالی, سڑک, گٹر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے, جس کے لیے 18ویں ترمیم میں 884 ارب آپ کو ملنے ہیں. یہ 884 ارب اسی چیز کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اس سے ابو کر رہی ہے, اور یقین کیجئے اس سے پنجاب میں پنجاب سے ہوں, اس سے پنجاب میں بڑی تشنگی ہے. پنجاب پوچھتا ہے کہ پہلے سال آپ نے 34 ارب دیے, جب سندھ کو 50 ارب کے قریب دیے. دوسرے سال آپ نے تقریباً میرا خیال ہے 36 ارب دیے, پھر بھی سندھ کو پیسے اس ٹائم حصے سے زیادہ تھے, پنجاب سے زیادہ تھے جو فارمولا پنجاب پہ تھا. اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے, میں یہاں پنجاب کا مقدمہ نہیں لڑ رہا, لیکن اپنے سندھی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں
اور ہمیں خوشی اگر کوئی کچھ پیسہ ادھر سے ادھر لگ جائے کوئی بات نہیں, ہمارا اپنا گھر ہے, یہ بھی یہ لکیریں ہیں تو ہم سارے ایک ہی, لیکن آپ پہ نہیں لگتا, یہ ایان علی لے اڑتی ہے. سو پنجاب کو ہمارے 3 سالوں میں کم پیسہ ملا. یہ پہلا سال کا جو بجٹ ہے اس میں پنجاب کو ہم اپروپریٹ جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے اوپر اپروپریشن کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے, آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن اور آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے پورا ملک اس کی تکلیف میں ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف میں اندرون سندھ کے انسان ہیں اور کراچی کے بھی. آپ ہر چیز پہ تنقید کرتے لیکن جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ کوئی پوری نہیں کرنا چاہتے. آپ کو ویکسین کی تو فکر ہے جو آپ پیسے لے کے لگا رہے ہیں, جو آپ نے سب سے پہلے اشرافیہ کو لگا دی, جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے ساری ویکسین آپ کے حصے سے زیادہ پرووائڈ کی.